امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، میرے بن جاؤ۔ ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل میرے بن جاؤ محبت، بھروسے، فریب اور نتائج کی کہانی ہے۔ ورسیٹائل زاہد احمد، کنزہ ہاشمی اور اظفر رحمان کو مرکزی کرداروں میں پیش کرتے ہوئے سیریل سوشل میڈیا کے استعمال، اندھے اعتماد کے اثرات اور ذاتی اور مباشرت کے لمحات کو آن لائن شیئر کرنے سے متعلق ایک بہت ہی اہم پیغام دیتا ہے، اور اس سے ہونے والی تباہی کو سمجھے بغیر اس کا اثر کسی کی زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ اسے مومل انٹرٹینمنٹ اور ایم ڈی پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ سمیرہ فضل نے اسے لکھا ہے اور احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 7، بادشاہ بیگم۔ ڈرامہ پیرا پور کے افسانوی گاؤں میں ترتیب دیا گیا ہے، جو گدی اور سیاست کے حقیقی تصور کو بیان کرتا ہے۔ جب ناموافق حالات ان کے شہر میں پیدا ہونے والے اور پرورش پانے والے بچوں جہاں آرا، روشن آرا اور شہمیر کو اپنے آبائی شہر جانے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ خود کو پاور پلے اور سیاست میں الجھا پاتے ہیں جس کا وہ کبھی حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ خاندانی سیاست، بہن بھائیوں کی دشمنی اور انارکی کی ایک مہاکاوی کہانی میں کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ بیگم حقیقی تاریخی واقعات پر مبنی ہے جو 16ویں اور 17ویں صدی میں پیش آئے۔ جہاں آرا اور روشن آرا کے کردار ان تاریخی شخصیات پر لکھے گئے ہیں جو مغلیہ سلطنت کے دور میں رہتے تھے۔ وہ 5ویں مغل بادشاہ شاہ جہاں آرا بیگم اور روشن آرا بیگم کی بیٹیاں تھیں۔ جہاں آرا اس وقت کی سب سے معزز بادشاہ بیگم تھی جنہوں نے آگرہ کے قلعے میں خود کو قائم کیا۔ ڈرامے میں جہاں آرا بیگم کے دور میں پیش آنے والے واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نمبر 6، پنجرہ۔ اپنے بچے کے ساتھ بات چیت کرنا، اپنے بچے سے بات کرنا اور ہر قیمت پر اپنے بچے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پنجرہ ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک کہانی ہے جس میں والدین اور ان کے بچوں کے درمیان بہن بھائیوں کی دشمنی اور بد اعتمادی کے خیال پر بحث کی گئی ہے۔ ختیجہ کا خاندان ٹوٹ پھوٹ کے دہانے پر ہے، پھر بھی وہ اس پیدا ہونے والے مسئلے کو دیکھنے سے قاصر ہے جو اس کے پورے خاندان کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے سمجھ کی کمی گہری ہوتی جاتی ہے، مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ نمبر 5، پیاری مونا۔ پیاری مونا کی کہانی مین لیڈ مونا کے گرد گھومتی ہے جو ایک اوور اچیور، مضبوط اور باہمت لڑکی ہے جو اپنے ہر کام میں سبقت لے جاتی ہے، لیکن ایک پلس سائز انسان ہونے کے ناطے مونا کو صرف اس لیے چیلنجز، مسائل اور اشتعال انگیزوں اور تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ روایتی معیارات پر پورا نہیں اترتی۔ اس سیریل میں خواتین سے غیر حقیقی توقعات اور خوبصورتی کے سخت معیارات والے معاشرے میں جسم پر بدماشی، غنڈہ گردی، ایذا رسانی اور متاثرہ پر اس کے سماجی اور ذہنی اثرات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ پیاری مونا کی ایک غیر روایتی اور دلچسپ کہانی ہے جب وہ اپنی زندگی میں گھومتی ہے۔ حسیب احمد نے اسے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 4، میری شہزادی۔ دانیہ کی کہانی جس کی پرورش اس کے دادا نے کی تھی۔ شہزادی ڈیانا کے ایک سرشار پیروکار اور مداح، اس حد تک کہ وہ اپنی پوتی کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ کیا شہزادی کے ماننے والے کو بھی ان جیسی آزمائشوں، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اسے زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے، قاسم علی مرید نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 3، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹی ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل
مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 2، بختاور۔ بختاور ایک پرجوش طالب علم ہے جو ایک ایسے خاندان میں رہتی ہے جس میں ماں، ایک معذور بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے، جس پر اس کا چچا اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے زبردستی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے۔ وہاں وہ سکینہ کے گھر میں رہتی ہے جو شریفہ کی دوست ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ بختاور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے ہر جگہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے جب تک کہ اسے بس ہوسٹس کی نوکری نہیں مل جاتی۔ تاہم مرد مسافروں کے رویے اور اس کے دوست کے قتل کی وجہ سے اس کے لیے کام کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہیراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ، جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔